السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا میری باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتا دوں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ نماز کا طریقہ: ایک ساتھ 4 رکعتوں کی نیت باندھیں اور یہ نیت کریں، میں نے ارادہ کیا کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھوں، یا دل میں خیال کر لے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پوری پڑھ کر 15 مرتبہ بغیر ہاتھ چھوڑے کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر قرات کرے، اس کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر سجدے میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر جلسہ یعنی سجدوں کی درمیانی حالت میں 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، اور رکوع اور قومیں اور دونوں سجدوں اور ان کے درمیان میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت بھی، لہٰذا اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کریں۔ شکریہ۔